نئے صوبوں کے حوالے سے مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے ٹائم میں نئے صوبے بن سکتے ہیں, لیکن اس سے کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پریشان نظر آ رہی ہیں. عمران صاحب سے جانتے ہیں. عمران صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ نئے صوبے آئیں گے تو ظاہر ہے معاملات بہتر ہو جائیں گے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ سیاسی رہنما جو ہیں, گورنمنٹ جو ہے پریشان ہے اس معاملے کو لے کر. تو کیا لگتا ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں کچھ نیا اور کچھ بڑا ہونے والا ہے. آپ کے واقفان حال کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں زینب, بات سیدھی سی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے صوبوں کے حوالے سے ملک بھر میں ڈسکشن کا آغاز ہو چکا ہے, اور خاص طور پہ جب سے میاں عامر محمود جو کہ سابق میئر بھی ہیں, سابق ناظم ہیں لاہور کے, انہوں نے, اور چودھری عبدالرحمان صاحب نے, وہ جس طرح سے ایپسپ جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے یہ پوری ایک مہم شروع کر رکھی ہے, تو اس نے بہت سارے لوگوں کی نیندیں جو ہیں اس کو, یہ اگر کہوں کہ اڑا نہیں بھی دیا تو خراب ضرور کر دی. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, یہ دو سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت اس بات پہ پریشان ہیں کہ کیا ہے. تو ہمارے واقفان حال جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی ایک اعلیٰ شخصیت جو ہے, بلکہ اعلیٰ ترین شخصیت, وہ اس بات کی قائل ہو چکی ہیں کہ ملک میں انتظامی طور پہ نئے صوبے بننے چاہیے, اور اس شخصیت کا یہ ماننا ہے کہ جب تک یہ نئے صوبے نہیں بنیں گے, چھوٹے صوبے نہیں بنیں گے, اس وقت تک شاید ڈیولپمنٹ کا, عوام کے مسائل کا اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا جس طرح سے لوگوں جو ہیں. دیکھیں, ایک اگر رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد میں بندہ, اس کو لاہور آنا پڑے, یا گوٹکی سے بندے کو اٹھ کے کراچی جانا پڑے, یا کرک سے اٹھ کے کسی سائل کو پشاور جانا پڑے, یا چمن سے اس کو اپنے کام کے لیے کوئٹہ جانا پڑے, تو یہ جو جتنے مسائل ہیں تو کہیں پہ بیٹھ کے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب چھوٹے صوبے. عمران صاحب, نئے صوبے بننے کے حوالے سے ویلڈ پوائنٹ ہے, لیکن یہ جو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت تبدیلی کے حوالے سے وزیر نے کچھ کہا ہے, وہ کیا معاملہ؟ اسی معاملے نے, یہ اسی سے جڑا ہوا ہے زینب, اسی معاملے نے لوگوں کو پریشان کر دیا. اور ہمارے واقفان حال کے مطابق میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب کی ایک اہم جو وزیر ہیں وہ آپس میں کچھ وزراء تھے, اور ایک وزیر ایک کسی دوسری وزیر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے تو اس کو حل کروا دیں. تو انہوں نے آگے سے ان کو کہا کہ اچھا دیکھیں, اگر مارچ اپریل تک ہم رہ گئے تو یہ کام ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا مارچ اپریل تک کیوں, کیا ہوا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا بھی دیکھیں نا, جو یہ چھوٹے صوبوں کا معاملہ ہوا ہے, اگر یہ ہو گیا تو پھر پورے پنجاب پہ اس طرح تو حکومت نہیں رہے گی, کیونکہ اگر چھوٹے صوبے بنیں گے تو پھر تو چھوٹے ہر صوبے میں الگ وزیر اعلیٰ اور اس کی کیبنٹ الگ ہوگی. تو یہ جو معاملہ بہرحال پریشان تو کیے ہوئے ہیں. اچھا عمران صاحب, مریم نواز صاحبہ جس طرح سے اب بڑی تیزی سے کام کر رہی ہیں, اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑی طویل میٹنگز کر رہی ہیں وہ؟ دیکھیں, مریم نواز صاحبہ جو ہے نا, ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے واقفان حال کے مطابق مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ پرفارمنس پہ یقین رکھتی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اب تو اپنی تقریروں میں بھی یہ کہتی ہیں کہ بیانیے کا دور ختم ہو گیا, پرفارمنس کا دور ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں ان کو انہوں نے زاہد اختر زمان صاحب فری ہینڈ دیا ہوا تھا, اور تمام پوسٹنگ ٹرانسفر وہ خود کرتے تھے, اور وزیر اعلیٰ اس میں دخل نہیں دیتی تھی, اتنی زیادہ میٹنگز بھی نہیں کرتی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ فیلڈ افسر جو ہیں, وہ ڈی سی ہوں, کمشنر ہوں, ڈی پی او ہوں, وہ سب جو ہیں ان کے 3-3 گھنٹے کی بھی میٹنگ کرتی ہیں. اور ہمارے واقفان حال کے مطابق ابھی جو حال ہی میں ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں کوئی سیکرٹری بات کر رہے تھے, تو اس پہ چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ چلیں آپ بات مختصر کریں. تو چیف منسٹر نے, مریم نواز صاحبہ نے نہ صرف چیف سیکرٹری کو ٹوک دیا بلکہ ان سے کہا کہ سیکرٹری صاحب آپ کھل کے بات کریں, پوری بات کریں, میں یہاں موجود ہوں اور آپ کی بات سننا چاہتی ہوں. تو بیوروکریسی کے لیے یہ معاملہ, اور پھر اسی طرح سے اس سے جڑی دوسری کئی چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ اب بطور چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی جو ہے وہ انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا, اور چیزوں کو اپنے کنٹرول میں. عمران صاحب, پہلے تو کچھ وزیر یہ بھی شکایت کرتے رہے ہیں کہ مریم نواز ملتی نہیں ہے ان سے, یا بڑی ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. تو پہلے تو بڑی ریلیکٹنٹ نظر آ رہی تھی. زینب, یہ نہیں ریلیکٹنٹ نہیں تھی, ہر ایک کا ایک طریقہ اگر اپنا ہوتا ہے.
مریم نواز صاحبہ کا طرز سیاست جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس طرح سے نہیں ملتی. انہوں نے جو اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے اس میں کرتی ہیں, تو یہ البتہ شکایت ابھی بھی موجود ہے. بہت سارے ایم پی ایز حضرات جو ہیں وہ اور کچھ جو وزیر ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے چیف منسٹر کو ملنا ہو تو شاید اتنا آسان نہیں ہے چیف منسٹر تک ان کی رسائی ہونا. لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا اپنا سٹائل ہے, وہ اپنے سٹائل سے ہی کام کرتی ہیں. ان کا ماننا ہے کہ جو ان کی ٹیم ہے وہی ان چیزوں کو دیکھیں. جس سٹائل سے وہ ڈیلیور کر رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر پرویز الہی صاحب کو کاٹ دیں گی ڈیلیوری میں, کیونکہ پرویز الہی صاحب کی بڑی تعریفیں ہیں کہ وہ بڑا اچھا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑے کام کیے تھے, لیکن مریم نواز کے جو چچا ہیں اس وقت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب, انہوں نے بھی پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو بہت کام کیے. اور ڈیولپمنٹ کے خاص طور پہ جو کام شہباز شریف دور میں ہوئے, لوگ اب تک شہباز سپیڈ کی بات کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اب بھی مریم نواز نے پنجاب میں, ماڈرن پنجاب میں بہتر گورننس کے لیے بڑے فیصلے کیے ہیں اور پورا ایک جامع پروگرام وہ لے کے آ رہی ہیں. اب اس میں پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم کیا گیا ہے اور جو سرکاری سطح پہ نہ صرف کارکردگی جانچے گا بلکہ افسروں کو اس پہ ڈیش بورڈ کے ذریعے سے وہ خود مانیٹرنگ کریں گے اور جزا اور سزا کا سسٹم اپنایا جائے گا. تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں بطور وزیر اعلیٰ اب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت پنجاب جو ہے وہ برملا اس کا اظہار بھی کرتی ہیں کہ دوسرے صوبوں سے آگے ہے پرفارمنس میں, اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی پرفارمنس کی بنا پر اس طرح کا کام کریں کہ جس سے لوگوں کو کاسمیٹیکلی بھی اور یہ لگے کہ واقعی مریم نواز کی حکومت میں پنجاب میں ڈیلیور ہو رہا ہے. اچھا عمران صاحب, جس طرح سے آپ نے بھی کچھ دیر پہلے بات بھی کی کہ مارچ میں آپ جس وزیر کی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری اگر گورنمنٹ رہی تو یہ بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑا اشارہ ہے ایک طرح سے کہ شاید مارچ میں اس کا مطلب ہے کہ پھر گورنمنٹ اپنا سامان پیک کر کے چلی جائے. زینب اس طرح نہیں ہے کہ فیصلہ ہو گیا کہ مارچ میں حکومت ختم ہو جائے گی. بات دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر چھوٹے صوبے بننے ہیں تو پھر اگر یہ طے کر لیا گیا کہ بننے ہیں تو پھر مارچ اپریل تک اگر صوبے بن جائیں گے تو مجھے پھر بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ صوبے 12 بن جائیں مثال کے طور پہ پنجاب کے, یا 6 بن جائیں اور وزیر اعلیٰ ایک رہے. یہ تو ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے پھر یہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر وزیر اعلیٰ تو الگ الگ ہی ہوں گے نا. لہٰذا پنجاب, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون ہی ان تمام صوبوں میں بھی حکومت بنا لے تو تمام صوبوں میں وزیر اعلیٰ تو مریم نواز صاحبہ نہیں ہوں گی, یا تمام صوبوں میں سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ یا وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ تو نہیں ہوں گی. پریشان تو لگ رہی ہے نا نون لیگ نئے صوبوں کے معاملے. یار آپ کمال کرتی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر زینب ایک بندہ کے پاس پورے پنجاب 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اگر ان کے پاس پورے پنجاب کی حکومت ہے اور اس کے بعد ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس صرف 1/4 حصہ رہ جائے گا تو وہ پریشان نہیں ہوں گے. لیکن عمران صاحب جس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ تو ڈیلیور کسی بھی قیمت پر یا کسی بھی حال میں کر سکتا ہے, جس طرح سے مریم نواز صاحبہ ڈیلیور کر رہی ہے. سیاست میں اس طرح سے نہیں ہوتا. سیاست میں اگر ایک بندہ کونسلر بنتا ہے تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے وہ میئر بن جائے, پھر اس کی خواہش ہوتی ہے وہ وزیر بنے, ایم پی اے بنے, پھر اس کی خواہش ہوتی ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے, تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے وزیر اعلیٰ کے بعد کہ وہ وزیر اعظم بنے. تو یہ جو معاملہ ہے سیاست میں لوگ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے, سیاست میں لوگ اگلی طرف دیکھتے ہیں.